ہلو گائز، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مانو 2 سے جس نے شادی کرنی ہے یوٹیوب پہ حاضر ہو جائیں، جلد سے جلد نیا رشتہ آ چکا ہے۔ منال مانو کے بعد مانو 2۔ اوکے بائے، بہت شکریہ، تھینکس، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ماما کو کیا ہوا تھا؟ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ مجھے بتائیں کتنی دیر پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی؟ کافی ایئرز ہو گئے ہیں، تب میں چھوٹی تھی۔ تو پھر جب میری ماما کی انتقال ہوا تو میرے بابا نے دوسری شادی کرنے کا سوچا، تو بلکہ سوچا کیا، کر ہی لی تھی انہوں نے۔ تو میں بہت منع کرتی تھی کہ نہیں کرنا، کیونکہ ماں جیسا پیار تو کوئی دے نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے میرے کہنے کے باوجود انہوں نے کر لی شادی۔ تو جو دوسری شادی کی تھی، جو میری اسٹیپ مدر تھی، ان کے آلریڈی بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اچھا۔ تو انہوں نے میرے بابا کو کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گی، اگر میرے بچے بھی میرے ساتھ آئیں گے تو۔ اچھا، یعنی کہ اس کی شرط تھی کہ میں اپنے ساتھ اپنے بچے بھی لے کر آؤں گا۔ تو پھر بابا مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لے آؤ۔ تو ایسے دن بہ دن گزرتا گیا، ان کا رویہ میرے سے کچھ ٹھیک نہیں تھا، میری اسٹیپ مدر کا، لیکن میں نے تو انہیں دل سے اپنی ماں مانا تھا نا۔ اچھا۔ تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی میں نے اچھا سلوک کیا تھا، لیکن شاید انہوں نے میرے ساتھ بہت سلوک نہیں ٹھیک رکھا۔ انہوں نے مجھے مارتی رہتی تھی، وہ مجھے ڈانٹتی رہتی تھی، بہت ذرا میں یہ کہہ سکتی ظلم کرتی تھی مجھ۔ ابھی آپ مجھے آف کیمرہ بتا رہی تھی کہ آپ پر جو ہے وہ چوری کے بھی الزامات لگائے، وہ جو ہے وہ کیا بات تھی؟ جی، مجھے طرح طرح کے مجھ پہ الزامات لگاتی رہی، ان کے بچے لگاتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسا انہوں نے اچھا، بچے بھی آپ کے ساتھ برے تھے؟ جیسا انہوں نے کرنا ہے ویسا ہی بچوں نے کرنا ہے، جیسے انہوں نے مجھے سمجھنا ہے ویسا ہی بچوں نے مجھے سمجھنا ہے۔ تو مجھے دن بہ دن تانے دیتی رہتی تھی کہ تم میری اصلی بیٹی نہیں ہو، تم ایسی ہو، تم پتہ نہیں کس کی ہو۔ تو کبھی ماں یاد نہیں آئی پھر؟ ماں کس کو یاد نہیں آتی؟ مجھے یہ بتائیں آپ، ماں کب یاد نہیں آتی؟ ہر دن تو ماں سے ہوتا ہے۔ تو بہت مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں ایک دن مجھے اتنا فیور ہو گیا تھا، میں نے اپنے ماما سے کہا، جو اسٹیپ مدر ہے، میں نے کہا مجھے میڈیسنز وغیرہ لا دیں۔ تو کہتی کیا ہو گیا، بخار ہی تو ہے نا، خود ہی چلا تو جائے۔ جب اپنے بچے بیمار ہوتے تھے انہیں بھی یہی ڈائلاگ فوراً لے جاتی تھی وہ۔ اچھا، تو یہی فرق تو مجھے نظر آیا؟ بہت ہرٹ کرتا تھا یہ فرق، بہت زیادہ۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کیا میں چاہے اصلی ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں اگر بیٹی تو ہونا، مطلب اس طرح تو اگر کسی دوسری بیٹی کے ساتھ سلوک ہو تو وہ دیکھا نہیں جاتا، تو میں تو پھر ان کے گھر کسی غیر کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو انسان اندر اندر جل جاتا ہے۔ میں تو پھر ان کے گھر رہتی تھی۔ تو بہت انہوں نے مجھ سے کیا، بہت الزامات، یہاں تک کہ میرا موبائل فون بھی انہوں نے مجھ سے لے لیا، جبکہ ان کے جو ان کے بچے ہیں وہ موبائل یوز کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں یہ نظر نہیں تھا آتا۔ وہ کوئی بھی وہ چیز لاتی، ڈریس وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لاتی تو مجھے نہیں تھی دیتی وہ۔ تو میں نے یہ سارا بابا کو بتایا، انہوں نے اگنور مارا، انہوں نے کچھ بھی سٹینڈ نہیں لیا میرے لیے۔ تو کہتی کچھ نہیں ہوتا ہے بیٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، بابا نے بھی سٹینڈ نہیں لیا؟ نہیں لیا بابا نے سٹینڈ۔ تو بہت ایک دن ایسا آیا کہ میری عمر 18 سال ہوئی اور انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنے لگ گئی، جبکہ ان کے اپنے بچے بھی جوان تھے۔ اس نے وہ نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو گھر سے نکالنا۔ میں نے اس کے اپنے بچے پڑھتے تھے؟ جی اسٹڈی کرتے تھے، ایک 2nd ایئر میں تھی اور ایک اچھا 1st ایئر میں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جلدی، میں اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئی ہوں اور میں نے اسے گھر سے نکالنا ہے، تو جلدی جیسا بھی اس کے لیے رشتہ ملتا ہے میں کر کے نا اس کا کر دیتی ہوں۔ تو ایجڈ تھا، بہت ایجڈ تھا وہ، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، وہ کہتی تم نے یہاں پہ کرنا تو بس ٹھیک ہے۔ میں کیا کر سکتی تھی، مجبور تھی، میں بہت روئی۔ میں نے اپنے ماما کو کہا مجھے ایسی زیادتی تو نہ کریں، چاہے مجھے آپ اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، لیکن زیادتی تو نہیں کریں، ایسے تو نہ کریں، میری زندگی تو نہ خراب کریں آپ۔ لیکن کہتی میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تو جیسا میں کہہ رہی ہوں تم ویسا کرتی جاؤ۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے بابا سے الگ ہو کر بات کرنے کی کوشش؟ بہت بات کرنے کی کوشش کی، بہت ان کو سمجھایا، لیکن وہ میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں تو کسی پھپھو کو، چاچا کو، خالہ نانو نہیں تھی؟ نہیں، وہ کبھی اپنے بنے ہی نہیں۔ جب ماں باپ ہونا تو ان کی اتنی خدمت کریں، کیونکہ وہ کب دنیا سے چلے جائیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کی جتنی خدمت ہو سکے اتنا کریں، انہیں ہر موڑ پہ ضرورت دیں۔ اچھا مجھے بتائیں اب یہ انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ میرا انٹرویو دینے کا مقصد تو یہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا میں نہیں چاہ رہی کہ کسی اور کے ساتھ ہو، کیونکہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے غیر ہو۔ دیکھیے ان کے ساتھ اتنا بھی بدتر سلوک نہ کریں کہ وہ بیٹی ہونے پہ پچھتائے۔